مائن اینڈ منرلز بلز کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی. اب مائنز اینڈ منرل بل کے حوالے سے تو باتیں نہیں ہو رہی, اب مائنز اینڈ منرل کانٹریکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور اس وقت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ امریکہ کے دورے پر بھی ہیں اور انہوں نے وہاں پر مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے جو فاٹا میں موجود ہیں ان معدنیات کا کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے بھی بات کی ہے, بات چیت جاری ہے. اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے پی ٹی آئی, خاص کر پی ٹی آئی میں تشویش ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس لیے فاٹا کو بھی الگ کرنے کا بات چیت کی جا رہی ہے کہ فاٹا کو کے پی کے سے الگ کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاٹا کو کے پی کے سے الگ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹی وی پہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور فاٹا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں رہے گا, فاٹا دوبارہ واپس ہو جائے گا یا فاٹا کونسل بن جائے گی یا کوئی ایسی چیز ہو جائے گی. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے 2 اسمبلیوں سے 2 تائق سرے سے اس بل کو پاس کرنا ہے, وفاق سے بھی, سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلی سے بھی. تو کیا صوبہ اور مرکز آن بورڈ ہے اس چیز کو پاس کرنے کے لیے؟ کیونکہ اگر مرکز تو کر لے گی تو صوبہ 2 تائق سریت سے آپ کو وہ تحریک کامیاب کرائے گی اور امینڈمنٹ کامیاب کرائے گی. اگر آپ دونوں آن بورڈ ہیں پھر تو آپ اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں, ورنہ تو یہ ڈیسیجن ہی فضول ہے کہ جی یہ واپس ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. پہلے آپ اس کو آئینی طور پر دیکھ لیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آئینی طور پر اس پہ کیا کر سکتے ہیں. جہاں تک مائنز اینڈ منرل کی بات ہے تو اچھی بات ہے اگر امریکن کمپنی, کینیڈین کمپنی, آسٹریلین کمپنی, جس ملک کی کمپنی بھی پاکستان آئے اور مائنز کے اوپر جو ہے کام کرے, لیکن اس میں ایک چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے اور اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ لوکل لوگوں کا اس میں انوالومنٹ, اگر وہ مائن میری ہے تو میری اس کے اندر انوالومنٹ شیئر کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آپ بالکل انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ اس پہ آپ ایگریمنٹ کریں. ہمارے پاس جو خیبر پختونخوا میں ہے بہت سے ایسے جگہ موجود ہیں جہاں پر ہو سکتے ہیں. صوبہ اس لیے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے اونے پونے داموں اپنے چہتوں کو خود اس میں جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کوئی آئے نہیں اور ہم ہی بس اس گنگا میں ہاتھ دھوتے رہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے لوکل لوگوں کے ساتھ اگر انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں اور بات چیت کرتی ہیں تو لوکلز کو بھی فائدہ ہوگا, انٹرنیشنل کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا اور سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان اور خیبر پختونخوا کو ہوگا. اچھا, یہ پھر ہوگا کس طرح سے؟ اگر ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل یا پھر دوسرے ملک کو آ کر یہاں پر یہ معدنیات کے جو ذخائر ہیں وہ دریافت کرنے پڑتے ہیں تو پھر اس کے لیے وفاق اور صوبہ اگر ایک پیج پر نہیں آتا تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں, وفاق نے جو کام کرنے ہوتے ہیں صوبہ کر دیتا ہے. اچھے بچے ہیں ہمارے سی ایم صاحب, کام کرتے رہتے ہیں. وفاق جب بھی کوئی ٹاسک دیتی ہے سارے ٹاسک کو بڑے اچھے طریقے سے اچیو کرتے رہتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے, جب بھی وفاق جو چاہے گی ان سے کروا لے گی. یعنی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جب چاہیں گے آپ ان سے کوئی بھی فیصلہ کروا سکتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اعتماد ہے آپ کو, اپنے ہی حریف پر اعتماد ہے, اپنے ہی حریف پر اعتماد ہے آپ کو. ہاں, آپ بتائیں نا کون سے بل پہ انہوں نے نہ کیا؟ سارے بل پاس کرا کے دیے وفاق کو, چاہے وہ اس پہ تھا, آئی ایم ایف پہ تھا, چاہے وہ کسان پہ ٹیکس لگانے کا تھا, جو چیزیں بھی وفاق نے ان کو بھیجی سب کی, سوائے مائنز اینڈ منرل پہ ان کو تھوڑے سے وہ ڈوول گیم اس پہ کھیل رہے ہیں. ادروائز سب بل جتنے بھی وفاق نے بھیجے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی جاب بڑے احسن طریقے سے نبھائی ہے. اچھا, ریسنٹلی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب واشنگٹن دورے پر تھے اور انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ناحق جیل کو ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں؟ نہیں, ایسے نہیں. اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو میں نے کسی میڈیا پہ دیکھا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف کی ان کی آفس اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس کی اسٹیٹمنٹ کو غلط پیش کیا گیا ہے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پہلے دن سے ایک ہی تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کے جو سینٹر ہیں طلحہ محمود صاحب, وہ یو ایس گئے تھے, ان سے ملاقات بھی کر کے آئے تھے, ان کے وکیل سے ملاقات کر کے آئے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فورن منسٹر تھے انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ آفیشیل وکیل کی ارینجمنٹ بھی کی تھی. ہمارے کونسلر بھی جو ہے وہ وہاں پر ان سے مل کے آئے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا عافیہ صدیقی کے متعلق جو ہے وہ موقف جو ہے بڑا دو ٹوک ہے اور بڑا کلیئر ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ان سے سوال ایکچولی عمران خان کے حوالے سے کیا گیا تھا, عمران خان کی جو قید ہے اس حوالے سے کیا گیا تھا, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا گیا تھا. تو کیا عمران خان کی رہائی جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشر ہے
ظاہر ہے اگر سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو پریشر تو ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو. کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے، اور عمران خان کی رہائی نہ اسحاق ڈار صاحب نے کرنی، نہ میں نے کرنی، نہ آپ نے کرنی ہے. ان کی رہائی عدالتوں نے کرنی ہے. ان کے جو کرتوت ہیں ان کی سزا وہ بھگت رہے ہیں، اور اگر کرتوت ان کے اچھے ہوتے تو ان کی ضمانت ہو جاتی. کرتوت کے برے تھے تو وہ کنوکٹیڈ اس وقت جو ہے وہ سرٹیفائڈ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ چور ہیں. لہٰذا انہوں نے جو 9 مئی کے کام کیے ہیں، جو اور چیزیں کی ہیں، تو ابھی تو ہر وقت وہ ان کی جو جس سے بھی ملے این آر او کی ریٹ لگائی ہوتی ہے، باقی کی بات ہی نہیں ہوتی. لہٰذا جو چیزیں بھی ہیں وہ عدالتوں سے کرنا ہے، نہ کہ حکومتوں نے کرنا ہے، نہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے، کسی اور نے کرنا ہے. تو لہٰذا جب بھی ان کی سزا مکمل ہوگی یا عدالتیں سمجھیں گی کہ وہ بے گناہ ہیں تو ان کو ضمانت دینی ہے، میں نے اور آپ نے نہیں دینی. اچھا، دوسری طرف صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر بریک ہوئی تھی کہ ان کے خلاف بھی کوئی سازش ہو رہی ہے، ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے. اس خبر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ سازشیں تو ہمیشہ پاکستان میں تو روزانہ کی بیس پہ ہوتی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پہلے بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت بھی ایسی بڑی خبریں چل رہی ہوتی تھیں، اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی ٹائم پاسی کے لیے آپ پروگرام اس پہ کر لیں، ادروائز اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں ڈسکس کروں اور ٹائم ضائع کروں. اچھا، رائٹ. دوسری طرف کیا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا بھی، کیونکہ 2/3 میجورٹی اس وقت کی حکومت کے پاس آ جانی ہے، تو آ گئی ہے بلکہ، تو کیا اب اس وقت کی حکومت کا حصہ بننا پسند کریں گے، یعنی کہ وزارتیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی لے گی؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سی نے پہلے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے گی، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں جائے گی، جو کہ نظر نہیں آ رہا فی الحال، صرف میڈیا کے ذریعے پچھلے کچھ مہینہ پہلے بھی آپ لوگوں نے ہمیں کابینہ میں شامل بھی کر دیا تھا اور محکمے بھی دے دیے تھے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، اور کور کمیٹی میں بھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جب فیصلہ ہوگا تو آپ کو بھی بتا دیں گے، لیکن ایسا اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ کوئی بن رہی ہے. 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. عمران خان کی جیل کو 2 سال ہو جانے عمران خان صاحب کی قید کو، تو کیا سمجھتے ہیں 5 اگست کو کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ نے دیکھا تھا کہ پشاور سے ایک بہت بڑا قافلہ جنون پتہ نہیں کیا وہ لاہور جا رہا تھا 5 اگست سلسلے میں، اور لاہور کے فارم ہاؤس میں ٹھوس ہو گیا، اور وہاں سے ایک بارات لے کے آئے ہیں ایک ATM کی صورت میں، جس کو سینٹر پھر انہوں نے بنا دیا. تو پھر اس کے بعد CM صاحب نے کہا کہ 90 دن اور چاہیے، تو وہ ڈکٹیٹر بھی ایک 90 دن کر رہا تھا. PTI اس وقت مجھے بتائے نا کہ جو پچھلے جو ہے 1 سال سوا سال سے جب سے بھی حکومت میں ہیں، انہوں نے جو جلوس نکالے تو سارے سرکاری PTI ہے، یا DC کے فنڈ سے، یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے فنڈ سے، یا TMS کے فنڈ سے. جو خیبر پختونخوا میں تھی وہ آتی تھی، پنجاب سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے کتنے قافلے ہیں، ایک گاڑی تک نہیں آئی ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے PTI گلی کوچوں تک رہ گئی ہے، میدانوں میں اور گراؤنڈوں میں جلسے کرنے کے قابل نہیں رہی ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سنجیدہ بات ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ کچھ کر لیں گے. پہلے اپنے اندر تو اتحاد پیدا کر لینا، پہلے تو اپنا کوئی وہ بنا لیں، کوئی GIT میاٹی یا جو بھی ہے ایک کمیشن بنا لے جو آپس میں ان کے فیصلے کر لیں. یہاں پر تو ایک دوسرے کے خلاف گتا ہیں، تو پہلے یہ فیصلے ان کے ہو جائیں، اس کے بعد پھر بات چیت ہوگی. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ان کے خلاف وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس سے ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، تو اس کو پولیٹیکلی حل کرنا چاہیے؟ کیا وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی وکٹمائزیشن. صوبے میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں کون سی وکٹمائزیشن ہوئی ہے ان کے خلاف خیبر پختونخوا میں یا باقی؟ اور پولیٹیکل ڈائلاگس ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں. یہ تو پارلیمنٹ میں بھی آ کر توتیاں باجے بجا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بجا رہے ہوتے ہیں. تو پولیٹیشنز کا کام تو توتیاں باجے بجانا نہیں ہے، وہ تو فورم کوئی اور ہے جس سے وہ رابطہ کریں. پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ میں بات چیت کریں. پارلیمنٹ میں کا فورم ہے جس پہ جو ہے پولیٹیکل لوگ جو ہے آپس میں بیٹھتے ہیں، اگر ان کو نظر آتا ہے. اگر نہیں بیٹھنا تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے بیٹھنے کا، تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے.